أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان کے یہ مقدس گھڑیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہی ہیں. خوش نصیب لوگ ان مبارک ساعات سے اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لے رہے ہیں. اپنی ایمان کی تازگی، اپنی دینی زندگی کی بہار اہل اسلام کو نصیب ہو رہی ہے. نصیب والے اس مقدس مہینے میں بہت کمائی کر لیا کرتے ہیں. جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، اس رمضان میں وہ کچھ کما لیتے ہیں کہ بس اوقات ساری زندگی کا سامان کر لیتے. اسی مقدس مہینے کا ایک عظیم و شان عمل ہے، اور وہ عمل ہے دعا. دعا نام ہے اللہ کے سامنے اپنی محتاجی، تضرع، تذلل، خشوع، توجہ، عاجزی کے ساتھ پیش کی جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. یہ انسان یوں تو پوری کائنات کو تسخیر کرنے کے درپے لگا ہے، لیکن یہ اس ذات کا اتنا محتاج ہے کہ سانس نہ آئے تو مٹی کا ڈھیر ہے. یوں تو یہ پہاڑوں کے اندر محلات بنا لیتا ہے اور بڑے بڑے جانوروں کو تابع کر لیتا ہے. زمین کے خزانوں کو کس انداز سے انہیں چٹانوں سے ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن کمزور اتنا ہے، محتاج اس ذات کا اتنا ہے کہ وہ ہوا بند کر دے، پانی بند کر دے تو یہ سارا انسان اپنی ہستی ہی کھو بیٹھتا ہے. اللہ نے اسے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن یہ انسان اس ذات کا محتاج بھی بہت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم واقیہ کواقیۃ الولید، اے اللہ آپ میری ایسی حفاظت فرمائیں جیسے دودھ پیتے بچے کی حفاظت کی جاتی. اے اللہ آپ میری ایسی حفاظت فرمائیں جیسے دودھ پیتے بچی کی حفاظت کی جاتی. ہر چیز کا محتاج ہے. زندگی بنانے اور سنوارنے کے لیے اسباب تلاش کی جاتے ہیں، وسائل اکٹھے کی جاتے ہیں، اور مختلف ضروریات کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال ہوتا ہے. پیاس لگی تو پانی پی لیا، سردی لگی تو چادر اوڑھ لی، گرمی لگی تو اس کے لیے اسباب اختیار کیے اس کی حفاظت کے، بھوک لگی تو کھانا کھا لیا. لیکن مسلمان کا ایمان ہے، اگر پانی سے پیاس کی طاقت اٹھا لے
اور کھانے سے اعتراف کرنے کی، کھانے سے بھوک مٹانے کی طاقت ختم کر دے، پیتا رہے پانی، فائدہ کوئی نہیں ہو۔ محتاج اتنا ہے، مسلمان اسباب و وسائل سے تو نہیں روکا جاتا، لیکن اسباب و وسائل سے اس پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنے سے اسے روکا جاتا ہے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اور دوا کے استعمال کرنے سے تو نہیں روکا جاتا، لیکن اسے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، ڈاکٹروں کے خالق، دواؤں میں تاثیر ڈرنے والی ذات، پہلے اس کے در پہ عاجزی دکھا لو، اسے اپنی طرف متوجہ کر لو، پھر اسباب بھی اختیار کر لینا، پھر وسائل بھی استعمال کر لینا۔ اسباب و وسائل کے استعمال میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس پر بھروسہ اور اعتماد کرنا بہت بری چیز ہے۔ اعتماد صرف اس ذات پہ ہے جس ذات نے دواؤں میں تاثیر رکھی ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، نہ رکھے ساری دنیا کی دوائیں استعمال کر لو، کوئی کارگر میں ثابت نہیں ہوگی۔ ساری دنیا کے اطباء تو اکٹھا کر لو، وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں شفا ملنی۔ تو یہ بندہ اس ذات کا محتاج اتنا ہے۔ تو جہاں زندگی کے سنوارنے کے اسباب و وسائل اختیار کی جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا سبب ہے دعا کا وسیلہ، دعاؤں کا وسیلہ استعمال کرو، دعاؤں کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل اللہ سے کرا لیا کرو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا تو ایسی طاقتور چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو حالات آئی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے، اور جو حالات آنے والے ہیں ان کے لیے بھی راستہ روک دیتی ہے۔ عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات دعا مانگتے منٹوں میں نہیں، گھنٹے لگا دیا کرتے تھے، 5 گھنٹے بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے تھے۔ جتنی تک و دو آج مسلمان اسباب کی طرف دوڑتا ہے، وسائل اکٹھا کرنے کی طرف لپکتا ہے، زندگی پھر بھی سنورنے کو نہیں آتی۔ اگر اس ذات کو اپنی طرف متوجہ کر لے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، زکوٰۃ دو اور اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لو، اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، بلاؤں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے حفاظت ہو سکتی ہے، دواؤں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے، حادثات سے، موذی امراض سے، آنے والے مصائب سے، آنے والی پریشانیوں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعاؤں کے ذریعے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، آنے والی آفات اور بلاؤں سے راستہ محفوظ ہو جاؤ گے، آنے والی وباؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ گے،
واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. دعاؤں میں کتنا گڑ گڑانا ہے، کتنا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنا احتیاج پیش کرنا ہے. اس میں زور لگا لو، بلاؤں سے بچ جاؤ گے، وباؤں سے بچ جاؤ گے. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے کہ آنے والی وباؤں سے، بلاؤں سے، اسباب و وسائل کی تو پوری دنیا میں شور و غل ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس تو اور بھی ذریعہ ہے. ان کے پیغمبر نے اور بھی ایک راستہ بتایا ہے کہ آؤ مسلمانوں، مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کی مدد اور نصرت کو متوجہ کر لو، اس ذات کی حفاظت میں آ جاؤ. آگ میں جلانے کی تاثیر ضرور ہے، لیکن اللہ اٹھا لے، اللہ اٹھا لے نہیں جلاتی یہ آگ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی آگ گلزار بنتی ہے نا. سمندر اور دریاؤں میں ڈبونے کی صلاحیت موجود ہے. اللہ زندگی کا سامان اسے کر دے. اللہ نے حضرت موسیٰ اور اس کے لشکر کو نجات دی نا. چھری سے چیزیں کٹ جایا کرتی ہیں، لیکن اللہ کاٹنے کی صلاحیت اٹھا لے. اسماعیل علیہ السلام پر پیغمبر کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے، پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی جا رہی ہے، نہیں کاٹ رہی ہے. کسی میں کیا طاقت ہے، کسی مخلوق میں کیا طاقت ہے وہ انسان کو نقصان پہنچائے؟ وہ تو اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے، پھر درخت کا پتا گرتا ہے. اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے، پھر زمین کا ذرہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے. اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے، پھر سمندر اور دریا کا قطرہ آگے بڑھتا ہے. اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے، پھر بیماری دوا میں تاثیر پیدا ہوتی ہے شفا کی. دوا پہلے پوچھتی ہے شفا دوں یا نہ دوں. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. تو زندگی کے سنوارنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ دعا. مسلمانوں کی زندگیاں دعاؤں سے بھرپور ہوا کرتی تھی، دعاؤں سے بھرپور ہوا کرتی تھی. اور کیوں نہ ہوتی؟ امام الانبیاء، سید الرسل، ساری انسانیت کے سب سے بڑے رہنما محمد الرسول اللہ. ہوا ذرا تیز چلنے لگتی، آسمانوں پہ کچھ تغیر دیکھتے، ہوا اور فضا میں کچھ تبدیلی نظر آتی، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے اس کے سامنے راز و نیاز کرنے لگتے. اس ذات کے در پہ، چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے. میدان جنگ ہو، لشکروں کا آمنا سامنا ہو، دشمن سے مٹھ بھیڑ ہو رہی ہو، جو بھی بڑی سی بڑی آزمائش کی گھڑی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آتی ہے. آپ اپنے مولا کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے اور طویل دعاؤں میں مصروف ہیں. تو اللہ کا نبی اس امت کو ایک بہت بڑا عمل دے کر گئے ہیں. اللہ سے لینے کا ذریعہ دعا. اور وہ ایسی ذات ہے، دنیا کا کوئی سخی کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، بار بار اس کے دربار پہ جاؤ گے تو ناراض ہو ہی جائے گا، اکتا ہی جائے گا.
اور وہ ذات ایسی ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو جتنا اس سے مانگتا ہے اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اور جو اس کے سامنے سوالی بن کے نہیں آتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسے تو سوال ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ سے سوال کیا کرے، مزدوری نہ مانگا کرے، مزدوری نہ مانگا کرے، بہکاری بن کے رہا کرے، اور بہکاری کا سراپا بتاتا ہے یہ بھیک مانگ رہا، سراپا بتاتا ہے یہ بھیک مانگ رہا۔ مزدوری نہ مانگے، ہمیں کیا حق ہے اپنی مزدوری لینے کا؟ فقیر بن کے مانگے، محتاج بن کے مانگے، اور مانگتے ہی چلے جائیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس خوش نصیب کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو اللہ کی رحمتوں کا دروازے کھل گئے۔ جس خوش نصیب کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ اور سچ یہ ہے، جیسے اس ذات کے خزانوں پہ نظر مل گئی اور اس ذات کے خزانوں سے لینا آ گیا، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے در کا نیاز مند بن جاتا ہے، صرف اس ذات کا نیاز مند بن جاتا ہے، ساری مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسے اس دربار کے خزانے نظر آ گئے، وہاں سے لینے کا سلیقہ آ گیا، ساری دنیا سے بے نیاز۔ تو میرے عزیزوں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، دعائیں مانگیں اللہ سے، سحری میں اٹھیں، افطاری میں مانگے، روزی کی حالت میں مانگے۔ یہ دعا کسی عبادت کا حصہ نہیں کہ نماز پڑھی تو دعا کریں گے، تلاوت کی تو دعا کریں گے، نفل پڑھیں گے تو دعا کریں گے۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے۔ بیٹھے بیٹھے دعاؤں میں لگ گئے، چلتے چلتے اللہ سے دعائیں مانگ رہے، یہ مستقل عبادت ہے۔ ادب بتایا دعا کا، دعا کا ادب بتایا۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ سے اپنی مغفرت مانگو، تاکہ سب سے پہلے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے، ہر نافرمانی اللہ کی کسی دشمن کی میراث ہے۔ کسی اللہ کے باغی اور دشمن نے وہ گناہ کیا ہے، سب سے پہلے گناہ چھوڑ کے دوستوں کی صف میں آ جاؤ، اور پھر اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھو، اور پھر اپنی حاجت پیش کرو، دنیا بھی، دین بھی، ایمان بھی، زندگی کی ضروریات بھی، روحانی بھی، مادی بھی، خوب مانگو اللہ سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن یقین تو ہو کہ جس ذات سے مانگ رہا ہوں میری سن بھی رہا ہے، دینے پہ قدرت بھی ہے۔ کسی سے آپ بات کر رہے ہوں، چہرہ آپ کا کہیں اور ہو، بتائیے سامنے والے کیا رد عمل ہوگا؟ اسے کتنا ناگوار گزرے گا، بات مجھ سے کر رہا ہے، چہرہ کہیں اور ہے، بندہ مانگ اللہ سے رہا ہو، دل کی دنیا کہیں اور ہو، بتاؤ یہ بھی کوئی مانگنے کا طریقہ ہے؟ مانگیے اللہ سے، اور پورے یقین سے مانگیے، اور مانگتے ہی چلی جائیے۔ ہاں، سب سے پہلے مانگنے کی چیز مغفرت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے اندر بھی جب دعائیں کرتے تھے سب سے پہلے مغفرت مانگ کر دیا، واسع المغفر اغفر لی، یا واسع المغفر، اے مغفرت کرنے والی ذات مجھے معاف فرما دے۔ امت کو یہ دعا سکھائی ہے،
تو سب سے پہلے اپنی خطاؤں پہ ندامت، معافی، پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، پھر اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھیں، اخروی بھی رکھیں، دنیاوی بھی رکھیں، روحانی بھی رکھیں، مادی بھی رکھیں، سبھی چیزیں اللہ کے سامنے، لیکن مانگتے ہی چلے جائیں۔ کوئی دعا مانگنے کا حق ادا کرے، اللہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتے ہیں، اور یہ تینوں چیزیں دعا کی قبولیت ہیں۔ پہلی چیز تو وہی ہے، جو مانگتا ہے اللہ وہی دے دیتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ وہی دیتے ہیں۔ کبھی اللہ یہ بھی کہتے ہیں، کبھی اللہ یوں بھی کرتے ہیں، بچے نے نادانے میں اس وقت اس کریم مانگی جب اس کا گلا خراب ہے، اس وقت ٹھنڈی چیز مانگی جب اس کی نزلہ زکام ہے، ماں اسے وہ تو نہیں دیتی، اس سے اچھی چیز دے دیتی ہے، سیب دے دیتی ہے، اس سے بڑھیا کوئی اور پھل دے دیتی ہے۔ کبھی اللہ ایسا ہی کرتے ہیں، بندہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے علم اور حکمت سے عطا فرماتے ہیں، اپنی شان سے اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، کبھی تو وہی دے دیتے ہیں۔ کبھی یہ اپنی نادانی میں ایک چیز مانگتا ہے، اللہ علیم حکیم ہے، اس سے بڑھیا چیز دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں، بیٹی ہے بیٹی، اسے ہیرا ملا ہے، ہیرا، اسے سونا کی ڈلی ملی ہے، ماں اسے اس سے لے لیتی ہے، بیٹی ابھی تم اسے رکھ دو، کچھ عرصے کے بعد دیتی ہے، اور جب اس کو شادی کا وقت ہوتا ہے، اب اس کی چیز جو پہلے لاکھوں میں تھی اب تو وہ کئی لاکھوں کی ہو گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی، تو کہتی ہے اماں اچھا ہوا اس وقت سنبھال کے رکھ دیا، آج اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے۔ اللہ بھی ایسے کرتے ہیں، دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن اس کا اجر و ثواب آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں، اتنا بڑھیا اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بندہ کہتا ہے مولا میری دنیا میں ایک بھی دعا کا اثر ظاہر نہ ہوتا، سب کا بدلہ یہی ملا ہوتا۔ دعا نہیں رد ہوتی بھائی، دعا نہیں رد ہوتی، ہاں شکوے کرنے لگ جائے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا لقمہ حلال نہیں ہے، ہاں اس کی دعا میں مصیبت اور رکاوٹ ہو جاتی ہے جو کسی کبیرہ گناہ کے اندر اصرار کر رہا ہوتا ہے، کوئی گناہ آڑے آ جاتی ہے، ورنہ کوئی شخص دعا کا حق ادا کرے اور پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کرے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس مقدس مہینے میں جہاں اللہ نے آپ کو اور بہت ساری نیکیوں کی توفیق دے رکھی ہے، اور آپ کو نیکیوں کا ایک سلسلہ آپ کی زندگی میں جاری ہو چلا ہے، دعاؤں کی بھی مشق کیجیے، اللہ سے مانگنے کی بھی مشق کیجیے، اللہ سے خزانوں سے لینے کی بھی عادت بنائیے، زندگی انشاءاللہ بہت آسان رہے گی، اس لیے کہ دعاؤں سے مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ کے دربار سے براہ راست مسائل کا حل نکلتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ مبارک عمل نصیب فرمائے۔